جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو سے منعقد کیا جانے والا آپ کا یہ خصوصی پروگرام ذکر و فکر، اس میں آپ کا میزبان سلیم امروی تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ کسی نہ کسی عالم دین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور کسی نہ کسی خاص ٹاپک پر، کسی خاص اہم موضوع پر گفتگو کریں۔ ہمارے بیچ موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب۔ قبلہ ہم آپ کا ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اب بتا دیں آپ کو کہ یوں تو مولانا کا تعلق سرزمین سرسی سے ہے اور آپ ابھی ایران میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان دنوں آپ ہمارے بیچ دہلی میں تشریف رکھتے ہیں اور ہماری درخواست پر کئی بار آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں اور کئی اہم ٹاپکس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں ہو، اس کے علاوہ رمضان کے پروگرامس میں بھی آپ نے انہیں دیکھا ہے، آپ کو سنا ہے اور بڑے اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو قبلہ، جیسا کہ ناظرین سے ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے، بڑا اہم موضوع تھا حقوق بشر پر۔ یہ موضوع یقیناً ایک ایسا موضوع ہے جس پر 1 گھنٹے کی گفتگو میں نہیں سمجھتا کہ کافی تھی یا ہوتی، اور ہوا بھی یہی کہ ہم بڑے تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ اس موضوع پر بڑی گنجائش ہوتی ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر پورے سیمینار کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے قبلہ سے پھر درخواست کی ہے کہ اسی موضوع کو ابھی برقرار رکھا جائے اور حقوق بشر کے حوالے سے ہی ابھی مزید کچھ گفتگو ہونی چاہیے، اور اس پروگرام میں بھی حقوق بشر پر ہی ہماری گفتگو رہے گی۔ تو قبلہ، جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو رہی حقوق بشر پر، اور آپ نے 2-3 پوائنٹ تھے جو ذہن میں ہمارے بھی سوال اٹھ رہے تھے اور ہم نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے بڑے تسلی بخش جوابات دیے۔ تو حقوق بشر کے حوالے سے ہی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی اہل بیتہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض کانما قتل الناس جميعا ومن احیاها کما احیا الناس جميعا۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، حقوق بشر کے اوپر، اور مختلف سوالات اور معیارات جو حقوق بشر کے اس وقت دنیا میں ہیں جی، اس کو بیان کیا گیا۔ مد نظر رکھنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، جی، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جس کی دنیا کے متعلق جو آئیڈیولوجی ہے اور بشر کے متعلق، ہیومن کے متعلق جو آئیڈیولوجی ہے، وہ اسی اعتبار سے ہیومن رائٹ کو بناتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے، یہ بھی ثابت ہوا تھا۔ جی، اور اہل فکر اور اہل خرد ان لوگوں سے مخاطب ہونے کے بعد کہ حقوق بشر احساسات سے ثابت نہیں ہوتا ہے، ووٹنگ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی حاکم وقت ہے یا منسٹر ہے وہ کسی حکم کو لاگو کر دے تو وہ حقوق بشر نہیں مانا جاتا، جی، یا تجربے سے حقوق بشر ثابت نہیں ہوگا، یا کسی علاقے میں کمپرومائز ہو جائے تو حقوق بشر میں شامل نہیں ہوگی۔ حقوق بشر کا معیار
اسی طرح سے رہے گا کہ دنیا جس اعتبار سے کائنات کو سمجھے اور بشر کو سمجھے، پھر بتائے گی کہ یہ حقوق بشر ہے۔ تو دو اہم نقطے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اسلام نے معیار بتایا ہے بشر کا کیا ہے، اور کائنات کا سسٹم بتایا ہے کیا ہے، پھر آگے بات کی ہے۔ اسلام نے کہا، اللہ نے قرآن میں ایسے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کائنات جو بنائی وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، یعنی انسان کے استفادے کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، جس طرح سے استعمال میں لا سکتا ہے استعمال میں لے کر آئے۔ لیکن انسان کا بھی ایک پرپز ہے، پھر مقصد ہے کہ اسے انسان کو کیوں بنایا ہے۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ذات ہے وہ کچھ لوگ غرب کے خاص کر ویسٹ میں فلاسفرز بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور نظریہ دیا ہے، اگرچہ وہ نظریہ ان کا باطل ہے اور باطل کیا گیا ہے، کہ انسان کائنات کی طرح ایک مادی شے ہے، جس طرح سے کائنات ہے، مادہ ہے، اسی طرح سے ایک انسان ہے۔ جیسے چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، مٹی ہے، درخت ہیں، اسی طرح کی مخلوق ایک انسان ہے، اور وہ اسی طرح سے انہوں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ اس کے اندر روح ہے یا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو چیز ہم تجربے سے ثابت کر دیں وہ چیز مانی جائے گی، لیکن ایک قانون کلی یہ ہے کہ اگر تجربہ کسی چیز کو ثابت نہیں کر پاتا یا کوئی چیز تجربے کے دائرے میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ تجربے کا کام ثابت کرنا ہے، کسی چیز کا انکار کرنا نہیں ہے، یہ چیز تجربے کے اندر آتی ہے۔ تو اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان صرف غریزہ رکھتا ہے، انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دنیا میں زندہ رہتا ہے، چلا جاتا ہے، جیسے کہ پیغمبر کے دور میں بھی تھا کہ ہم جو ہے اسی زمانے نے ہمیں بنایا ہے اور یہی زمانہ ہمیں ختم کر دے گا۔ ایک سسٹم جو ہے انسان کا وہ ان لوگوں نے بنایا جو انسان کو مواحد مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ اس میں بھی الگ الگ طبقات ہو گئے ہیں، جس میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو بہرحال جس کی جیسی فکر ہوگی، جیسی آئیڈیولوجی ہوگی انسان کے بارے میں، وہ بتائے گا انسان کے لیے کیا قوانین ہیں، کیا حقوق ہیں۔ تو اسلام نے جو بیان کیا اور دوسرے مذاہب یہودیت عیسائیت میں بیان ہوا، اگرچہ اس کی شکل بدل دی گئی انسان کی ان مذاہب میں، کہ اللہ نے انسان کو صرف مادی نہیں رکھا بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی رکھی ہے۔ جب اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ انی خالقم بشر من طین، کہ میں ایک مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف دی ہے، یعنی یہ ایک امر قدسی ہے، مقدس شے ہے جو ایک مٹی کے پتلے میں ڈالی گئی۔ تو یہ کہا گیا کہ اب یہ تعظیم کے لائق ہے، اور اتنا تعظیم کے لائق ہے کہ اس سے بہتر مخلوق کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سسٹم دیا اسلام نے، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے جس کتاب میں سسٹم کو رکھا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو کہیں یہ کہا 10 آیتیں لے آؤ اور کہیں یہ کہا کہ 1 آیت لے آؤ۔ اور آج تک لوگ کوشش کر رہے ہیں، جنگ اسلام کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑے کر دیے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لیکن اتنی میڈیا ہونے کے باوجود ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور قرآن کہہ رہا ہے اب نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک چینل پہ یہ کہا ہوگا کہ بھائی ہم قرآن کی ایک سورے کا جواب ہمارے پاس آ گیا، یہ ہے۔ کوئی نہیں لا پایا، کوئی آج تک جواب قرآن کا نہیں لا سکا ہے۔ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اتنے چینلز وہ چلا رہے ہیں اسلام کے خلاف، پیسہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، کہیں یہ نہیں ہوا کہ اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک سورہ کا جواب نہیں لا سکے، کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ دیکھیں یہ سورہ ہم نے جواب لیا، یہ دعویٰ تھا قرآن کا، یہ ان کا جواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
جواب نہیں لا سکتے. اس کتاب میں کہا گیا کہ ہم نے بشر کو مٹی سے بنایا, اس میں روح رکھی. یعنی یہ انسان جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی رکھتا ہے. اب جب روح رکھتا ہے تو بہت سے حقوق جسم کے اعتبار سے بنیں گے اور بہت سے حقوق روح کے اعتبار سے بنیں گے. اگر آپ سے سوال کیا جائے تو قرآن کا جواب ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ عقلی جواب دیا جائے, عقل اس چیز بارے میں یہ کہتی ہے. تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر کتاب ہے تو کہتے ہیں میری کتاب, میرا قلم, میرا گھر. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب آپ نہیں ہیں, قلم آپ نہیں ہیں, گھر آپ نہیں ہیں. آپ کی ذات الگ ہے, گھر الگ ہے, آپ کی ذات الگ ہے, قلم الگ ہے, آپ کی ذات الگ ہے, کتاب الگ ہے. اسی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم, میری آنکھ, میری ناک, میرا کان, میرا وجود. کیا کہنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات کی طرف انسان بیٹھ کر نسبت دے رہا ہے کہ میرا آنکھ, کان, ناک, تو جو چیز نسبت دے رہی ہے وہ اور ہے, اور جس چیز کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ اور ہے. تو انسان جب اپنے وجدان میں, روح میں جھانک کر دیکھتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک روح ہے, ایک جسم ہے. جب انسان نسبت دے رہا ہے کہ میرے آنکھ, میرا کان, یہ اپنے وجود کی طرف نسبت دے رہا ہے. تو روح اور جسم سے انسان بنا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے, عقل بھی اس چیز کو قبول کرتی ہے. تو ایک تو یہ بتایا قرآن نے. دوسرا پھر کائنات کا ہدف بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے امر قدسی رکھتا ہے, اس کے اندر روح پائی جاتی ہے. تو اب جب ہم نے انسان کو بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ اب ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسرے والے کی, سامنے والے کی بات, مد مقابل کی بات کو باطل کیا جاتا ہے, کبھی اپنی بات ثابت کی جاتی ہے. جی, تو اس لیے اب قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں بنایا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کرنے کا ہدف جو ہے انسان کا ہے, یعنی مقصد زمین پہ آنے کا عبادت ہے. لیکن یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے, اصل ہدف نہیں ہے. عبادت جو ہے ایک راستہ ہے کسی اور مقصد تک پہنچنے کا. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہی عبادت ہے. بلکہ دوسری جگہ قرآن میں یہ فرمایا گیا, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ آدم کی اولاد, کہ ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان کی عبادت نہ کرنا, ایک آدمی دکھائیے جو یہ کہتا ہم شیطان کے آگے سر جھکاتے ہوں. کوئی سر جھکاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, ادھر کہا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے اور شیطان کی عبادت نہ کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ دنیا میں انجام دے رہے ہیں وہ حکم خدا سے انجام دیں, حکم شیطان سے انجام نہ دیں. تو عبادت اصل ہدف زمین پہ بھیجنے والے کا, یہ جس نے ہی بھیجا ہے اس لیے کہ اس کی بات کو مانا جائے. جیسا کہ پچھلے مرتبہ بیان کیا گیا تھا کہ حق اللہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا کہ اللہ کا حق انسان کے اوپر کیا بنتا ہے. اسی کا نام دوسرے الفاظ میں عبادت ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کو آگے بیان کیا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. کہ یہ اصل ہدف, جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا زمین پہ آنے کا, تو حقوق کی اہمیت ہے یا نہیں ہے وہ بات واضح نہیں ہوگی. مثال کے طور پر انسان کا گھر ہے, زمین پر مٹی پڑی ہوئی ہے, اس کا حق نہیں بنتا کچھ بھی انسان کے اوپر. گھر ہے, زمین ہے, درخت ہیں, دوسری چیزیں ہیں جو بے جان ہیں. اگر انسان اسی کی طرح ہے تو جیسے ان کا کوئی حق نہیں ہے ایسے انسان کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن حق بن رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا انسان شے کیا ہے. تو کہا عبادت اس لیے کی جائے تاکہ تمہیں یقین آ جائے. یقین کس چیز کا آ جائے؟ یقین اس چیز کا آ جائے کہ میں جو خلق ہوا ہوں اور جس نے خلق کیا ہے اس کا جو ہدف ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے
روشن ہو جائے. جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب سامنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ انہیں مغلوب کیا جائے. دیکھیں اس میں بھی حقوق بشر میں بھی سوال ہوتے ہیں، اسلام پر جو اشکالات ہوتے ہیں، آبجیکشن ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف مسخرہ کرنا، آبجیکشن کرنا، ان کی بات کو نکارنا، انکار کرنا، صرف یہ ہدف ہوتا ہے. تو ایسی اس دور میں لوگ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ، تو امام نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، بلکہ مومن اپنے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقین آ جائے اس لیے عبادت اس لیے ہے. بے شک بے شک. یعنی اللہ کا پہلا مقصد کیا ہے؟ عبادت. عبادت کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یقین آ جائے. یقین کی 3 قسمیں ہیں، جلدی سے میں اس کو بیان کر دوں. جی جی. کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. بہت واضح سی مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جی. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو دھواں جب اٹھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا، آپ کے ذہن فوراً اس جگہ اس طرح متوجہ ہوا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے آگ کو دیکھا نہیں ہے، آگ کو محسوس بھی نہیں کیا ہے، صرف علامات سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ آپ کو اندازہ لگا، یہ کیا ہے؟ علم الیقین. اب جب آپ وہاں گئے، دیکھا واقعی آگ لگی ہوئی ہے، یہ ہے عین الیقین. اب آپ دیکھ گئے جب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی، اور جب آپ نے آگ پر ہاتھ رکھا اور ہم محسوس کر لیا کہ واقعی یہ آگ ہے، اسے کہتے ہیں حق الیقین. اب اگر ساری کائنات بھی آپ سے مل کر کہے گی کہ یہ آگ نہیں ہے، تب آپ ساری کائنات کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ حق الیقین کی منزل تک پہنچ چکے ہیں. تو انسان کا ہدف جو اللہ نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ عبادت کرے، کس لیے؟ کہ وہ یقین آ جائے. اس کے مراتب کو طے کرتے کرتے انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ کائنات کے جتنے بھی راز ہیں، رموز ہیں، اور جو بھی حقائق ہیں کائنات کے، وہ اس کے سامنے روشن ہو جائیں. یہ تو مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم صرف مقدمات میں رہ جاتے ہیں اور فارمیلٹی کے طور پہ بہت سے کام کو انجام دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خانہ پوری جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور مراحل تک آگے تک نہیں پہنچ پاتے. سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے اس کی بیس ہے حقوق بشر، ہیومن رائٹ. اسی بیس کے اوپر مسئلہ بنا ہے دنیا کے اندر، اور ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے جس کا نام ہے آزادی. لبرلزم جو ہے پورا مکتب فکر ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تو لبرل ہو گئے ہیں. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان آزاد ہے. دوسرے کمیونزم بعد میں آیا، سوشلزم، جتنے بھی یہ ازم کھڑے کیے گئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسان کو آزادی دلوائیں گے اور انسان کو اس کے حق دلوائیں گے. اب یہ جو سسٹم ہے ان کا، جو انہوں نے بیان کیا ہے اور جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، چاہے کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، ہیومنزم ہو، تو یہ جو بیان کر رہے ہیں سسٹم، اس میں کہیں پہ بھی کرامت انسان نہیں دکھائی دیتی، اور نہ لبرلزم میں. یہ انسان کو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے کائنات کی دوسری چیزیں آزاد ہیں، اسی طرح سے انہیں آزادی ملے. اور اس لفظ کا فائدہ اٹھایا بہت سے پولیٹیشین نے، بہت سے لوگوں نے، ایک مقصد کو پانے کے لیے. یہ جو شروع ہوا تھا، سسٹم کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ سسٹم شروع ہوا تقریباً اب سے 400 سال پہلے. وہ ہوتا یہ تھا کہ حکومت رہتی تھی کلیسا کے ہاتھ میں، چرچ کے ہاتھ میں، اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے حکومت کرتے تھے. اس کے بعد یہ سسٹم بنا. ایک شخص ہے جن کا نام مارٹن لوتھر ہے، انہوں نے انقلاب کھڑا کیا، کچھ لوگ اکٹھے کیا، جس میں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ حکومت لوگوں کا کام ہے اور دین آپ کا کام ہے. وہاں سے چلا ہے کہ دین اور سیاست
الگ الگ ہے. آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین میں سیاست نہ کی جائے، تو دین سے مراد لیتے ہیں مقدس، اور سیاست سے مراد لیتے ہیں کہ انسان جو آج کے دور میں ہے کہ انسان اپنے غریزے کو حاصل کرنے کے لیے جس حد تک چاہے گزر جائے، اس کا نام سیاست ہے. تو کہتے ہیں دین میں یہ سیاست نہ کیجیے. ورنہ عیسائیوں میں بھی اب سے 400 سال پہلے تک دین اور سیاست ایک ہی تھا. انہوں نے الگ کیا. ان کے یہاں یہ تھا. اب یہ دیکھیں آپ مسئلہ کہ ایک شخص نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، سورج زمین کے چاروں طرف نہیں گھومتا. یہ بیان دیا اس نے. اس کے مقابلے میں کلیسا چرچ کھڑا ہوا، کہا یہ ہماری کتاب کے خلاف کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہا اسے جلا دیا جائے. کسی نے کہا اس کو زہر کا پیالہ پلا دیا جائے. کیوں؟ کہا آزادی رائے اور آزادی بیان کا حق نہیں ہے. اگر جو نظریہ صحیح دیا تھا، جو ہم کہتے ہیں آپ کو ویسے کرنا ہے، اس کے خلاف جو کھڑے ہوئے لوگ، کہا کہ ہم عقلی چیز لا رہے ہیں، تجربی چیز لا رہے ہیں، ہم ثابت کر کے دکھا رہے ہیں. اسے ابھی بیان کیا گیا کہ آگ پر ہاتھ رکھ کے ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں یہ آگ ہے، اور دنیا اس سے کہے کہ نہیں اسے آگ نہیں ہے، تو وہ کیونکہ اسے یقین ہو گیا ہے اس منزل میں، وہ اپنے حساب سے اس نتیجے تک پہنچ گیا ہے. تو جب ایک آدمی پہنچا اس نتیجے تک، مشہور سائنٹسٹ ہے، آج کے دور میں کافی مقبول ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نظریہ دیا غالباً گیلیلیو کہ سورج زمین کے چاروں طرف نہیں گھومتا، زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے. کہا ان کو زہر کا پیالہ پلا دیا جائے، جلا دیا جائے. تو جب لوگوں نے یہ سسٹم دیکھا کہ ہمیں آزادی بیان نہیں ہے، ہم نتیجے تک حق تک پہنچنے کا بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے خلاف کھڑے ہوئے، کہا ہم آزادی چاہتے ہیں. تو وہاں سے یہ سسٹم الگ ہوا کہ دین الگ ہے، سیاست الگ کر دی، اس کا راستہ الگ ہے. اب یہ سسٹم الگ الگ چل پڑا. تو آزادی اصل میں اس مسئلے میں شروع ہوئی. یعنی آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی نتیجے پر قطعی پہنچ گئے ہیں تو ہمیں آزادی ہے اسے بیان کرنے کی، ہم اسے بیان کر سکیں، ہم اپنے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے زندگی گزار سکیں. اس کے مقابلے میں لیبرلزم یہ شروع ہوا. آج کے دور میں جو کہیں آزادی، اب آدمی سوچتا ہے آزادی کا مطلب ہم جہے چاہ رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں، جس انداز میں معاشرے میں جہے چاہے گھومیں. اگرچہ لیبرلزم میں یہ ہے کہ آپ اس طرح سے معاشرے میں رہ سکتے ہیں کہ کسی کے دوسرے کا حق پامال نہ ہو، لیکن بہرحال جو لوگ سمجھتے ہیں. اب یہ ایک طریقہ نکالا انہوں نے آزادی کا. کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے. یہ بات امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کربلا میں کہی تھی، اور ایسے موقع پہ کہی تھی میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی غور بھی نہیں کرتا ہوگا. اور یہ جسے کہیں چیلنج ہے اہل خرد کو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ آپ کو ملتا ہے زندگی گزارنے کا تو بتائیے. جب امام علیہ السلام اس کے مقابلے میں تھے، لشکر کے مقابلے میں، اور انہوں نے چاہا کہ خیموں پر حملہ کرے، تو امام نے ایک جملہ کہا. اب یہاں پر مصائب میں لوگ بیان کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی ساز ایسا مسئلہ امام حسین نے بیان کر دیا کہ بڑے سے بڑا فلاسفہ آ جائے بحث کرنے کے لیے، وہ اس سے تیسرا راستہ نہیں بتا سکتا. امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کان لا دین لکم فتکونوا احرارا، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو تم آزاد رہو. لیکن ایک آزادی تو یہ لیبرلزم، یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہم آزادی دیں گے. ایک امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو آزاد رہو. تو آزاد رہو کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرو، یہ نتیجہ نکلے گا. نتیجہ دیکھتے ہیں کیا نکلے گا. تو دو راستے ہیں، دو راستے، تیسرا راستہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا کہ یا تو آزادی یا دین سے وابستہ. دو راستے پہ آپ اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں. اب یہ آزادی کیا ہے؟ ایک آزادی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو بڑے بلوغ تک پہنچتے ہیں، ہماری عقل شعور تک پہنچتی ہے، آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہمیں، کس چیز سے ملتی ہیں؟ سوسائٹی سے ملتی ہیں.
اور سوسائٹی جس چیز کو ہمیں دے رہی ہے ہم آنکھ بند کر کے اسے رکھ لیتے ہیں، اور سوسائٹی میں ویسے کام انجام دیتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے ہائی وے پر 180 کی اسپیڈ میں چلائے، اب وہ چلاتا چلا جا رہا ہے تیز تیز، دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں آزادی ہے، اسے فکر نہیں ہے، دوسری فکر نہیں ہے، کہہ رہے ہیں آزادی ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے انہوں نے بہترین بنگلہ بنایا ہے تو ہم بھی بنائیں گے، ان کو دیکھ کے تیسرے بنا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے چوتھے بنا رہے ہیں، اور بنگلے بن رہے ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ تو بیچ میں کہیں گے کہ ٹیکنالوجی اور علم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی کہ ٹیکنالوجی اور علم الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ علم ترقی کر گیا، وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ثابت کیا جائے گا۔ تو کہا آزادی، کہاں ہم آزاد ہیں۔ ایک جو پہناوا ہوتا ہے انسان کا، دیکھا فلاں صاحب ایسا پہنتے ہم بھی اسی طرح پہنیں گے۔ دیکھیں پہننا ضروری ہے، انسان کو ضرورت ہے زندگی کی، لیکن جو ایسا پہناوا جو انسان کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ انسان پہن رہا ہے دوسروں کو دیکھ کر، گاڑی لا رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، گھر بنا رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، سوسائٹی میں جس طرح چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ ہم سبھی کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو حرص و حوث ہے، ہاں کیا سبھی کر رہے ہیں تو کیوں؟ کہاں ہم آزاد ہیں۔ اس کو نام کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ آزادی کا، کہ ہم جس طرح سے چاہیں۔ یہ لیبرلزم جو ہے اس کا بھی نظریہ یہ نہیں ہے، اس کا نظریہ ہے کہ سوسائٹی میں کسی کو پریشانی نہ ہو، حقوق پامال نہ ہو، آپ اس اعتبار سے اپنے آزاد زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو یہ کوئی پریشر نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو یہ امام حسین نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دین نہ ہو تو تم آزاد رہو۔ تو آزاد کا مطلب یہ جس طرح جہے چاہے کرو، یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ آزاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس توجہ، جتنے بھی جہاں بھی جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم اپنی عقل سے سوچو کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بس یہی میں بیان کرنا چاہتا کہ اس دو راستوں سے تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسرا راستہ ہے دین اور عقل کے علاوہ تو وہ غلامی ہے۔ انسان یا تو اپنے نفس کا غلام ہے، جیسے قرآن نے کہا الذین اتخذوا الہہ ہواہ، اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی جیسا خواہش میں آتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان جو معاشرے میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے جیسا دل چاہ رہا ہے، تو یہ آزاد نہیں ہے، یا تو اپنے نفس کا غلام ہے، یا یہ سوسائٹی کو دیکھ کر جو معاشرہ ہے، جو دنیا میں اس طرح آج کے دور میں ہوا چل رہی ہے، اس کو دیکھ کر چل رہا ہے تو اس کا غلام ہے۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کا غلام ہے، یا تو نفس کا ہے یا سوسائٹی کا ہے۔ امام حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جہاں رہو، جس سوسائٹی میں رہو، یا تو دیندار بن کے رہو یا اپنے عقل سے سوچو کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے عقل سے سوچ کے یہ کام کر رہے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، اور عقل تمہاری کہتی ہے تب کام کر رہے ہو، تب تو آزاد ہو، ورنہ تم یا نفس کے غلام ہو یا معاشرے کے غلام ہو۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے، واہ۔ یقین آزادی وہ ہے کہ بالکل ایک طرح سے نہ تو معاشرے کی غلامی کرنی ہے، نہ نفس کی غلامی کرنی ہے، بلکہ ایک بالکل نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے، تو یقیناً پھر ایک دن دین کی طرف خود رجوع ہو جائے گا۔ بڑا اچھا میسیج امام نے دیا کربلا میں اور ایسے حالات میں، بہت جی کیا بات کہی ہے آپ نے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام ذکر و فکر، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ، اور جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا بھی ٹاپک وہی ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو چل رہی تھی، حقوق بشر پر۔ تو بڑی اچھی گفتگو قبلہ سے چل رہی ہے، اور یقیناً کچھ سوالات پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذہن میں آئے تھے اور قبلہ نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی، اور آج بھی یہی اسی پس منظر میں گفتگو چل رہی ہے، اور یہی گفتگو تو قبلہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کے عام ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عام جو آدمی ہیں اس کو اسلام کہاں تک حق کیا دیتا ہے، کہ اس کے حقوق کہاں تک محدود ہیں۔
اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. پچھلے ایپیسوڈ میں بیان یہ ہوا بھی تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا تھا آپ نے معافی, تھوڑا سا ابھی چاہیں گے کہ اس سوال کے حوالے سے تھوڑی سی مزید اور ہمارے ناظرین کو وضاحت کریں. اسلام بنا اس کو مد نظر رکھے ہوئے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کچھ بنیادی حقوق اس کی انسانیت کو دیکھتے ہوئے اسلام اس کو انسان کو دیتا ہے. سب سے پہلے حق ہے, حق حیات ہے, یعنی جینے کا حق. جو آدمی جہاں چاہے زندگی گزار سکتا ہے, اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیز اس کی ضرورت ہے اس کو فراہم کر سکتا ہے. اس میں اسلام کسی کو نہیں روکتا. اور اگر اس کو کوئی اذیت پہنچا رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بے گناہ کو, یعنی جس نے کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے, تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اسے برا بھلا بھی کہیں. اچھا. جیسا کہ معصومین کے دور میں دیکھا گیا, کچھ لوگوں نے مد مقابل کو گالی دینی شروع کر دی, تو امام نے انہیں منع کیا, کہا کہ گالی دینا ہمارے دین میں نہیں ہے. کہا فلاں صاحب ہیں, فلاں یہ ہیں, اس طرح کے ہیں. کہا نہیں, کوئی بھی اگر انسان ہے تو آپ کو کوئی بھی شے ہے, آپ کو حق نہیں ہے, یہاں تک کہ ابھی بیان ہوگا حقوق حیوانات میں کہ آپ کو حیوانات تک کو گالی دینے کا حق نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنے حیوان کو گالی دیتا ہے. بتائیں کتنی بڑی بات, یہ ایک حیوان کو حق دے رہا ہے اسلام, تو بہرحال انسان کا حق تو اس سے کتنا زیادہ ہے, مرتبہ ہے انسان کا, اور اس کے لیے تو آپ اسے برا بھلا تک نہیں کہہ سکتے, چاہے جائے کہ آپ اسے ماریں پیٹیں یا کچھ اذیت پہنچائیں. تو زندگی گزارنے کا حق ہے, بولنے کا حق ہے, رائٹ ٹو اسپیچ. جیسا کہ دیکھا گیا معصومین کے دور میں کہ لوگ آتے تھے معصوم کے مقابلے میں, کہتے تھے آپ اس طرح کے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے دور میں واقعہ مشہور ہے, ایک شام سے ایک شخص آ رہا ہے, کھلے عام جسے کہتے ہیں گالیاں بک رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کے ہیں, آپ کے والد اس طرح کے ہیں. اب آج کے دور میں کیا ہوتا کہ انہیں اس کا جواب دیا جاتا اسی طرح سے, نہیں امام خاموش رہے. مصلحت یعنی یہ دیکھا کہ اسے وجہ کیا ہے, کیوں اس طرح کا یہ کام انجام دے رہا ہے, تو اس میں امام گرفتار بھی کروا سکتے تھے, پکڑوا بھی سکتے تھے, لیکن نہیں, امام خاموش رہے. اس کا جواب دوسری انداز میں دیا. کچھ لوگ آتے تھے امام علی علیہ السلام کے نظر البلاغہ خطبے میں دیکھیں تو لوگوں نے آبجیکشن کیے ہیں, تو امام جب حاکم وقت نے جو گرفتار کرواتے ہیں, اشعث بن قیس نے آبجیکشن کیا امام علی علیہ السلام کو. آبجیکشن کا اعتراض وہ جس عقیدے کا آدمی ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ بولتا ہے, کہا کہ آپ مثلا اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں. یا دوسرے لوگوں نے آ کر کہا, عرب جو تھے, عرب کے لوگ تو عرب کے ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے آ کر آبجیکشن کیا. ایک شخص نے آ کر امام علی سے کہا کہ واقعاً اب اس کا عربی الفاظ جو اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا, بہرحال الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ایک آدمی حاکم وقت کو, تو بہت دور کی بات ہے, ایک عام آدمی کو کہتے ہوئے ڈرے گا, توہین آمیز. کہا لیکن امام جو ہے خاموش رہے, چاہا لوگوں نے گرفتار کیا جائے, کہا کہ نہیں. تو امام اس اعتبار سے بتائے جا رہے ہیں کہ کسی مذہب کا ہو, ملت کا ہو, آزادی بیان ہے, اس کو اپنا حق بیان کرنے کا حق ہے. جو اس کے بعد ذہن میں آ رہی ہے وہ بیان کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو, حاکم وقت کے پاس اتنا کلیجہ ہونا چاہیے, اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اسے برداشت کر سکے, اور ہر آدمی جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ حق کو بیان کر سکے. تو جینے کا حق ہے, بولنے کا حق ہے, سننے کا حق ہے, دیکھنے کا حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی حقوق انسان کے لیے بحیث انسان, یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں, اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, اس میں نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اپنی شریعت اسلام کے اندر اگر ایک آدمی پہلے سے دوسرے مذہب پر تھا, یہودی ہے, عیسائی ہے, یا ہندو ہے, یا چینی مذہب ہے, کنفیوشیوس ہے,
یا جاپانی مذہب ہے اس مذہب کا ماننے والا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اب وہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام یہ کہے کہ نہیں آپ کو دوبارہ نکاح پڑھنا ہے اور آپ کے بچے اس طرح سے ہو گئے، فلاں اس طرح سے ہو گئے، نہیں کہا وہ جس مذہب پہ تھا اسے اپنے اعتبار سے زندگی گزارنے کا، اپنے اعتبار سے نکاح کرنے کا، اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کے آسائش کو فراہم کرنے کا حق تھا۔ پچھلے دور میں قبلہ اگر کچھ گناہ کیے ہیں، یقیناً جب وہ دوسرے دین سے وابستہ، دوسرے مذہب سے جڑا ہوا تھا تو اس کا کوئی سوال جواب اس کا نہیں، اس کا کوئی سوال جواب نہیں، اسلام راضی سب معاف ہو گئے، کیا کہنے ہیں، تمام معاف کیے جاتے ہیں، تمام معاف کیے جاتے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا اسلام کے دائرے میں، لیکن اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں اس کی پڑ جاتی ہیں۔ لیکن جی جو اس کے اوپر حقوق الناس تھے، کسی کا ادھار لے رکھا تھا اس نے یا کسی کی امانت اس کے پاس تھی، وہ اسے پھر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، حقوق الناس کے مسئلے میں یعنی جسے کہیں حقوق بشر کے مسئلے میں اسلام جو ہے ذرا بھی نہیں چوکتا کہنے سے کہ آپ کو اس کو ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ شہادت کے بعد تمام چیزیں انسان سے معاف کر دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی اس نے زندگی بھر نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ کیا ہو، جو واجبات انجام نہ دی ہوں، لیکن اگر واقعاً اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کے بعد تمام گناہ اس کے معاف کر دی جائیں گے جتنے بھی اس کے اوپر واجبات تھے، لیکن اگر حقوق الناس ہے، لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر، تو وہ باقی رہے گا۔ اس کو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی معاف نہیں کرنے کا حق رکھتا ہوں، اسی سے معاف کرائے، اسی سے معاف کروانا پڑے، جس کا بھی غلط کیا ہے، جس کا بھی حق ہے، جس کا بھی قرض ہے، جس کا بھی ادھار ہے، وہ جو بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا حق اس نے اسی پہ چھوڑا ہے کہ اسی سے معاف کرائے۔ کیا کہنا ہے، اسلام میں کس قدر رعایات ہیں۔ تو یہ حقوق ہیں جی 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 انسان کے اوپر کہ تمام انسانوں کو حق ہے، لیکن جب ایک انسان مسلمان ہے تو مسلمان بننے کے بعد یا تو یہ ہے کہ آپ اس مذہب کو اختیار نہ کریں، لیکن اگر آپ عقل کے اعتبار سے سوچ سمجھ کے تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے بہترین نہیں ہے، تو آپ کو اس کے تمام قانون ماننے پڑیں گے جب آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بریٹین نہیں گیا ہے، لیکن جب بریٹین پہنچ گیا تو پھر وہاں کے قانون ماننے پڑیں گے، یا تو آپ جائیں نا، قانون ہے اس پر چلنا ہوگا، ہاں، یا آپ جائیں نا، یا آپ پہنچ گئے تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو یا آپ مسلمان نہ ہو، اسلام قبول نہ کریں، تب تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ بعد میں کیا ہوگا وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کے اوپر کچھ زیادہ حقوق آتے ہیں، جیسے پہلے بیان کیا کہ آپ کو بولنے کا حق ہے، لیکن کسی کی توہین کرنے کا، غیبت کرنے کا حق نہیں دیا گیا، نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنے کا حق ہے، لیکن کسی گھر میں جھانکنے کا حق نہیں ہے، کسی کے خط پڑھنے کا حق نہیں ہے، کسی کے پرسنل لائف میں گھسنے کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو کسی نامحرم کو دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ سننے کا حق ہے، لیکن وہ چیزیں سننے کا حق نہیں ہے جو اللہ نے منع کی۔ آپ کو کام انجام دینے کا حق ہے، جو جیسی چاہے بزنس کریں، لیکن آپ کو وہ بزنس کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو، یا اللہ کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو، یا آپ کا اپنا حق پامال ہو رہا ہو۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ کیا کہنے ہیں، کس قدر خوبصورت قانون ہے اسلام مذہب، اگر اسے غور سے دیکھا جائے، ڈیپ میں جائیں تو جتنے بھی حقوق بشر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو ناظرین ہر چیز اللہ نے بڑے اچھا قانون بنایا ہے، اور اسلام کے دائرے میں آنے کا مقصد جیسا قبلہ آپ نے کہا بھی کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام چلائیں، یعنی کہیں تو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن کہیں اپنی مرضی بھی چل رہی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اسلام۔ بڑی اچھی گفتگو قبلہ چل رہی ہے، بڑے اچھے بات۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جنگ میں حقوق بشر کی رعایت کے حوالے سے کہ غلام بنانا حقوق بشر کے خلاف ہے، یا اس کے حوالے سے ذرا سا بتائیں کچھ۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، جو جب سویا ہوا انسان بیدار ہوا تو اس نے بجائے اس کے کہ مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، ان لوگوں کو جو 14-15 سال پہلے
ایک ایسا قانون دے گئے کہ جس کی تفسیر آج تک نہ ہو سکی، اور انسان برابر تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 600 سے زیادہ تفسیر تقریباً قرآن مجید کی لکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں 100-200 سال پہلے بشر جو بیدار ہوا، اس نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے ایسا ہوتا تھا، اور اسلام اس چیز کو کہتا ہے۔ تو یہ اور حقوق بشر یہ ہمارا انسان کا ہیومن رائٹ یہ ہونا چاہیے۔ تو جنگ کے مسئلے میں پیغمبر سے بھی احادیث ہیں، اور اسی کو نقل کرتے ہوئے امام علی نے بیان کیا ہے۔ لیکن نہج البلاغہ میں بہت سی جگہ امام علی نے کہا جناب مالک اشتر ایسا کرنا، اور میں نے پیغمبر سے سنا ہے، پیغمبر نے مجھ سے فرمایا۔ یعنی امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اپنے اعتبار سے نہیں، سب پیغمبر بتا کے گئے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا، اور میں تو آئینہ ہوں ایک، جو ان کے اعتبار سے کام انجام دے رہا ہوں۔ بے شک تو پیغمبر نہیں بتایا، امام علی علیہ السلام نہیں بتایا کہ جنگ میں جب جا رہے ہیں تو جنگ میں جانے کے بعد، اب آپ آج کی جنگ کی بات نہیں ہے، اور بہرحال ان لوگوں سے بات ہے جو حل چاہتے ہیں ایک مسئلے کا۔ ایسے لوگوں سے بات چیت کیا کی جائے جو ایٹم بم گرا کے ہی نہ دیکھیں کہ بچہ مر رہا ہے، عورت مر رہا ہے، وہ تو بالکل ہی انسان مر رہا ہے، حیوانات مر رہے ہیں، جی جی، اور ٹھیک ٹھاک انسانوں کو مارنے کے بعد یہ شور مچائیں کہ انسان کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ اب جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا حساب دنیا میں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس پر تو پورا باقاعدہ اگر اس وقت گفتگو کی جائے تو بڑی ایسا موضوع ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا بھر کے بڑے دردناک ہیں۔ تو اس میں آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اسلام کے نام پر بجائے اس کے کہ فوج سے مقابلہ کیا جائے، مارا کس کو جا رہا ہے؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عام انسان مار رہا ہے۔ اس میں مارنے والا یہ نہیں دیکھتا، اور عجیب عجیب انداز سے وہ شکل جو انسان اسلام نے بیان نہیں کی۔ امام علی کا ایک قول تھا کہ اگر میں ان کے بارے میں جو جس نے امام علی کو ضربت لگائی ہے ابن ملجم کے بارے میں، جبکہ اگر یہ مانا جائے تو اسلامی حکومت کا سب سے سخت ترین دشمن اس وقت کون ہے؟ ابن ملجم ہے۔ ابن ملجم کے لیے امام علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک ضربت لگائی ہے تو ایک ہی ضربت لگانا، اور اس کے جسم کو پہ کوئی اور نشان مت لگانا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر حیوان کو بھی مار رہے ہو تو اس کے جسم پر کوئی نشان مت لگاؤ، صرف اسے مار دو، یہاں تک کہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 14 سال پہلے اسے ویسے اذیت نہ دو، ویسے اذیت نہ ہو، یہ 14 سال پہلے، یعنی حیوان کے حقوق بھی اس میں بیان کیے کہ پاگل کتا ہونے کے باوجود اس کا آپ کو صرف اتنا پہنچتا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اس کے جسم کو کاٹے نہ، اس کو اذیت نہ پہنچائیں، دوڑائیں نہ، جسم کو چھلنی نہ کریں۔ لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں کیا سسٹم ہے، آدمی کس انداز سے مار رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ تو اسلام نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی ہے، کہ اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ لہذا ایک شخص آیا خوارج میں سے، اس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا اس وقت کیا ہوگا، میں جانتا ہوں تمہاری فوج میں بہت سے تمہارے مخالف ہو جائیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو امام علی نے کہا، اب دیکھیں الفاظ امام علی کے، امام علی نے کہا جب وہ مارا گیا شخص، کہا یہ عقل کا دشمن تھا اور اسے تقویٰ اور پرہیزگاری بھی نہیں تھی، اور اس کو جو اس وقت جواب دیا، کہا علی اس وقت تک علی کسی بھی شخص کو صرف اس بنیاد پر کہ اسے الزام لگا دیا جائے اسے گرفتار نہیں کرتا، اور صرف اس بنا پر کہ اسے تہمت لگائی گئی ہو اس کو سزا نہیں دیتا، مگر یہ کہ کوئی اس کے مقابل آ جائے اور سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے اور پھر مجھ پر حملہ کرے تو میں اپنی دفاع میں جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی دفاع کرتا ہوں، اگرچہ کہ وہ اس وقت مار دیا جائے۔
یہ ایک سسٹم دیا. یہ ایک اسلام ایک یہ بھی ہے دنیا جو شور مچا رہی ہے. یہ جو کہتے ہیں قبلہ کہ اسلام مطلب جنگوں سے پھیلایا گیا, تلوار سے پھیلایا گیا, ایسا نہیں ہے. اسلام نے زبردستی کہیں کسی کے اوپر مطلب حملہ کیا نہیں, ڈیفینس بھی کیا ہے غالباً, جو تو آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے اور جیسا کہ مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیفینس ہی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ڈیفینس میں ہی ہوئی ہیں. اسلام کا نظریہ یہی ہے, یہ نظریہ ہے کہ انسان بنا کسی حق کے کسی کو حملہ نہیں کر سکتا, کسی کو مار نہیں سکتا, کسی کو اذیت نہیں دے سکتا. اور جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مار دیا اس نے تمام انسانیت کو مار دیا, تو اس میں قتل نفسن میں جو ہے نہ عورت کی قید ہے, نہ مرد کی قید ہے, نہ یہودی ہے, نہ عیسائی ہے, نہ ہندو ہے, کسی مذہب سے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. اگر نفس ہے اور بے گناہ مارا جا رہا ہے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو مار دیا ہے. تو جنگوں میں امام علی نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک ہمارے مد مقابل آ نہ جائے اور ہماری بات کو نہ سمجھے اور ہم پہ حملہ کر دے, تب ہم جنگ کرتے ہیں. تو اس میں بتایا کہ جب جنگ کرنا, تو اب دیکھیں یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ یہ ہے, اینیمل رائٹ یہ ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جاؤ اور کوئی کھیتی گزرے تو اس سے بچ کے جانا اور کھیتی کو پامال مت کرنا. یہ تو وہ چیز ہے بہت سے لوگوں نے ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح سے پلانٹ سائنس آف پلانٹ ہے تو پلانٹ رائٹس بھی ہونا چاہیے, ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے. اس زمانے میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو, کھیتی درمیان میں ہے, کھیتی کو اس خراب مت کرنا, اس سے بچ کے نکلنا. اور اگر تم نے دشمن تمہارے مقابل آ کر قتل کر دیا ہے اور اس کی کھیتی ہے تو اس سے بھی برباد مت کرنا, اس کی کھیتی کو برباد کرنا. دشمن کون ہے؟ جس کو آپ حق بتا رہے ہیں اور حق سمجھنے کے باوجود وہ قبول نہیں کر رہا ہے اور آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے, تب وہ آپ دشمنی اس میں تب آپ اس کو ماریں گے. یہ کہہ رہا ہے اسلام جنگ کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا بچوں کو مت مارنا. اگر عورتیں ایک جنگ میں امام علی نے بتا کر بھیجا کہ وہاں کی عورتیں, پتہ ہوتا ہے ہندوستان میں پتہ ہے, دوسرے ممالک میں پتہ ہے کہاں کے لوگ کس علاقے کس اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں, کہ اگر عورتیں تمہیں گالی بھی بکیں تو ان کا جواب مت دینا اور چپ چاپ نکل جانا, نہ یہ کہ انہیں بھی قتل کر دینا, جس انداز سے چاہو تم اپنے مرضی چلانا. کہا اگر کنواں پڑے تو اس کا پانی کو خراب مت کرنا. اگر میٹھا پانی ہے یا اس طرح کا ہی پانی ہے, کنووں کو بند مت کرنا, اس کے پانی کو خراب مت کرنا, ان کے گھروں کو خراب مت کرنا. یعنی نہ بچوں سے دشمنی ہے, نہ عورتوں سے دشمنی ہے, نہ گھر سے دشمنی ہے, نہ کھیتی سے دشمنی ہے, نہ پینے کے جگہ مقامات سے دشمنی ہے. یعنی جو ان کا کنسٹرکشن ہے حق نہیں ہے اس میں ہاتھ لگا اس کو خراب کرو. اس کا بھی یہ حق بنتا ہے اس انسان کے رہنے کی وجہ سے کہ آپ اس کو بھی خراب نہیں کر سکتے. کھیتی کا حق یہ بنتا ہے آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے, بچوں کو نہیں مار سکتے, عورتوں کو نہیں مار سکتے. تو یہ جنگ میں اسلام نے بتایا. اب مسئلہ یہ آیا غلام بنانے کا. ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بات کی جائے جو سمجھنا چاہتے ہیں, یا ان سے بات کی جائے جو لوگ انسان کو اس طرح سے مار رہے ہیں کہ حیوان کو بھی ذبح کرنے سے ڈرتا ہے انسان. جیسا کہ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے, جناب مختار کے بعد 7,000 لوگوں کو ایک ساتھ مارا گیا. تو اس میں لوگوں نے کہا کہ اگر یہ گائے بھینس بھی ہوتے, غلہ بھی ہوتا اور باپ سے میراث میں نہیں ملتا, تب بھی اس انداز سے آدمیوں کو مارنا, اس انداز سے انہیں قتل کرنا اسراف ہوتا. تو وہ ایک سسٹم ہے جو چلایا لوگوں نے. اس کو جب دیکھتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ تو کیا کہیں گے؟ ہمارا تو اس نے بھی اسلام کے نام پہ ہے, اس کو یہی کہیں گے اسلام کو. لیکن ایک شخص جو امام علی علیہ السلام نے بتائی, ایک اسلام یہ ہے. اب آدمی خود دیکھ لے کہ حقیقی اسلام کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ خراب کاری کرے اور فساد پھیلانے کی کوشش کرے, اس سے اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن جو اہل خرد ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں واقعی اسلام کو, وہی دیکھیں حقیقی اسلام کیا ہے. یہ بھی ہے اسلام کے اندر جو بچپن سے لے کے آخری وقت تک
جنہوں نے آنکھ کھولی تو پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، اور جب پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو ان کے چہرے کو دیکھا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت میں پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا، جنگ ہو یا مسجد ہو یا محراب ہو یا دوسرے مقامات ہوں، جہاں تک ہو سکتا تھا پیغمبر سے پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا، پیغمبر تم سب بتاتے تھے. تو اب یہ بیان کر رہے ہیں جنگ کا یہ طریقہ ہے. اب اس کے باوجود یہ ہوا کہ لوگ آپ کے مقابل میں آئے، آپ سے جنگ کی. مثال کے طور پر 1000 لوگ ہیں، آپ کے مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، آپ نے تبلیغ کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا. حق نہیں ہے بنا تبلیغ کیے ہوئے آپ اسلام کے نام پہ کسی کو مار دیں. جب تک آپ دین کو سمجھا نہ دیں، سمجھنے کے بعد بھی وہ انسان آپ کی مخالفت کرے، تب جا کے اس پر ہے، تب جا کے آپ کو، اگر وہ آپ کے مقابل کھڑا ہو جائے تو آپ کو حق ہے اسے مارنے کا، ورنہ جزیہ لے کے، ٹیکس لے کے اس کو بھی راستہ نکالا ہے اسلام نے. اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹیکس دو، تم سمجھ چکے ہو ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین حق ہے. جیسا کہ عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر نے کیا، انہوں نے قبول کیا، کہا دین آپ کا حق ہے لیکن ہم ٹیکس دے دیں گے، قبول نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے یہ بھی راستہ ہے، تم نے قبول نہیں کیا ہم تمہیں ماریں گے نہیں. یہ پیغمبر اپنی زندگی میں دکھا کے جا رہے ہیں. تو یہ، اور اس کے بعد مثال کے طور پر 1000 آدمی آئے مقابلے میں آپ کے. اب یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر کی طرف سے کہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں اس کو پیچھا مت کرو. یہ بھی کہا گیا ہے، یہ پیغمبر نے بھی کہا، امام علی نے بھی کہا. تلوار نہیں اٹھائیں گے. جو آدمی پشیمان ہو جائے، امان چاہے اسے امان دے دو. یہ نہیں کہ امان مانگ رہا ہے اور آپ جو ہے مارنا شروع کر دو. وہ تو آج کا طریقہ ہے، کہاں سے کس نے سکھایا ہے پتہ نہیں. دنیا دیکھنا چاہیے کہ آدمی کی آنکھ پہ پٹی باندھ کے اور گولی مار دی، دریا میں پھینک دیا. کہاں اسلام اس چیز کو کہہ رہا ہے؟ آپ نے نہ انہیں دین بتایا، آپ کا اپنا دین پتہ نہیں کیا ہے. خود نہیں معلوم کہ دین کیا ہے ہمارا، اور وہ ایک طرح سے جو آدمی مریض ہے اس پہ حملہ مت کرنا. جو آدمی زخمی ہو گیا ہے اور امان چاہتا ہے اس پہ حملہ مت کرنا. تو بچا کون پھر؟ وہی آدمی بچے گا جو آدمی مصر ہے آپ سے جنگ لڑنے پر، حق کو جاننے کے باوجود. اب ایسا شخص آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، سوال ہے، ہوائی جہاز سے بم گرا دیا جائے، پوری فوج تباہ کر دی جائے، اس میں ہو سکتا بھاگ سکتے تھے. وہ لوگ جو اس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود اس کا نام ہیومن رائٹ رکھ رہے ہیں. ہیومن رائٹ کا لیبل ہے. جس طرح سے کہا جائے کہ شراب کی بوتل، گلاب کی بوتل کے اوپر شراب کی بوتل کے اوپر گلاب کا لیبل لگا دیا جائے تو گلاب نہیں ہوگا. تو اس کو نام دے رہے ہیں ہیومن رائٹ کا. آپ ایٹم بم گرا دیں، میزائل مار دیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب مار دیں. آپ میزائل میں آپ کے گھر بھی گریں گے، لوگ بھی مریں گے، بچے بھی مریں گے، عورتیں بھی مریں گی. آپ کہیں ہیومن رائٹ کے مطابق ہے؟ کہاں ہیومن رائٹ کے مطابق؟ بالکل اجازت نہیں دیتا ہے اس کے لیے. اسلام یہ کہتا ہے جو ابھی بیان کیا گیا، اس کے باوجود بیمار ہے اسے چھوڑ دیں، جو بھاگ رہا ہے اسے چھوڑ دیں، جو زخمی ہو گیا پناہ چاہتا ہے اسے چھوڑ دیں، صحیح و سالم ہے اسے چھوڑ دیں اگر پناہ چاہتا ہے. بچا کون؟ بچا وہ جو آپ سے مصر ہے لڑنے پر. اب مصر ہے لڑنے پر. اب تو جنگوں میں اس دور میں یہ ہوتا تھا، پیغمبر کے دور میں. ایک بات بیچ میں بیان کرتا چلوں کہ غلام اصل میں لفظ جو چلا ہے وہ اس اعتبار سے چلا ہے کہ تاریخ میں رومیوں نے افریقیوں کو، کالے لوگوں کو بہت غلام بنایا. عام انسان کو خرید لیا کرتے تھے، کوڑے برسایا کرتے تھے، اور اپنے اعتبار سے اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اذیت پہنچا رہے ہیں. جس طرح سے چاہا وہ ظلم جو جانور پہ اپنے نہیں کرتے وہ انہوں نے ایک انسان پہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسے اپنے پیسے سے خریدا ہے. تو اسلام نے اس سسٹم کو بالکل منع کیا. اسلام میں حرام ہے. متعدد مقامات پہ کہا گیا، نہج البلاغہ میں کہا گیا، امام علی نے کہا ہے کہ تم لوگ آزاد ہو تو آزاد رہو. آزاد رہو یعنی کسی کے غلام مت بنو. نہ تو انسان کے غلام بنو، نہ کسی سوسائٹی کے غلام بنو، نہ کسی کلچر کے غلام بنو، جیسے بہت سے لوگ امریکن کلچر کے غلام ہیں. نہ اپنی نفس کے غلام بنو. آزاد رہو یعنی اپنی عقل سے سوچو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے. اسلام کا سسٹم دوسرا ہے. اسلام جو غلام بنا رہا ہے اس شخص کو بنا رہا ہے. اور غلام کس معنی میں بنا رہا ہے؟
کہ جو مصر ہے لڑنے پر، اور جب آپ کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے اور اس کا کمانڈر مار دیا گیا، تو کمانڈر جب مار دیا جاتا ہے تو فوج کیا ہے؟ بکھر جاتی ہے. اور جب فوج بکھر گئی، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، کہا انہیں پکڑ لو. اب وہ لوگ جو آبجیکشن کرتے ہیں تو اگر ان کے پاس یعنی سوچنے سمجھنے کا مادہ ہے تو ان سے یہ سوال ہے کہ کمانڈر مار دیا گیا ہے، سامنے والا تلوار لیے کھڑا ہے، ہم اسے گردن اس کے آگے کر دیں یا اسے پکڑ لیں؟ میزائل مارنے سے، ایٹم بم مارنے سے، یا آگ لگا دینے سے؟ اسے آگ لگا دیں، آگ لگا دیتے ہیں جیسا کہ ہوتا تھا جنگوں میں. جی جی. کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی حل دیں. آبجیکشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ دیں، حل دیں، سولوشن دیں. کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کو ماننے والے نہ ہو تب بھی عقل یہ کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو پکڑ لیں. اگر یہ بھاگ بھی نہیں رہا ہے اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے تو بہتر یہ کہ اسے اپنی گردن اس سے کٹوا دیں، اسے پکڑ لیں. مارنے سے بہتر یہ کہ یہ زندہ رہے گا. اسلام نے ایک سسٹم بنایا ان لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں. اب جب انہیں لے کر آ گئے ان لوگوں کو تو کیا کریں گے؟ ان کی پٹائی کریں گے، کوڑے برسائیں گے، کام لیں گے؟ کہا نہیں، اسلام نے اس کے لیے سسٹم رکھ دیا. کچھ لوگ جو مصر ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں، زندگی گزاریں، تاکہ مسلمان ان کی تربیت کر سکے. کیا اب جب تربیت کا موقع دے رہے ہیں، تربیت کا موقع دیں. اب جب تربیت کر لے اور تربیت ہو جائے تو ایک تو ان کی سزا یہ ہے کہ اس نے مصر سے مسلمان لڑنے کے بعد انہیں مسلمان نے مارنے کے بجائے زندگی دی ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے، زندگی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو کھانے پینے کو دے رہا ہے. کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اسلام نے کہیں بھی یہ سسٹم نہیں بیان کیا کہ غلام بنانے کی شرائط کیا ہیں، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ آزاد کرنے کی شرائط کہ آپ روزے کا کفارہ ہے آزاد کر دیں، حج کا کفارہ ہے آزاد کر دیں، قسم کا کفارہ ہے آزاد کر دیں. کتنا آزادی پر کس آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے. جی جی. یعنی یہ کہا تم گناہ کرو گے اس کے بدلے میں یا تو غلام آزاد کر دو. تو دو سسٹم ہوئے. ایک اس شخص کو پکڑا جو اسلام سے لڑنے پہ مصر ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا، تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا. اب جب وہ تربیت ہونے کے بعد اسے کچھ دن سزا بھی مل جائے گی اس چیز کی کہ میں آزادانہ جیسے چاہوں زندگی نہیں گزار سکتا، یہ سزا ہے اس کے لیے، اور اسے تربیت کر کے چھوڑ دیا. بشرط یہ کہ مسلمان لے، اور مسلمان ہونا چاہیے وہ شخص جس نے اسے غلام جس کو ملا ہے، اور اس نے تربیت کی، اس نے اب غلام آزاد کر دیا. تو یہ سوسائٹی میں ایٹم بم گرانے سے، میزائل چھوڑنے سے، آگ لگا دینے سے، جیل میں ڈالنے دینے جو آج کا سسٹم ہے، اس سے بہتر ہوا یا بدتر ہوا؟ بہت بہتر ہے. اسے پورا چانس دے دیا گیا زندگی آگے اس کو اختیار. اگر اس سے بہتر سولوشن ہے دنیا کے پاس کوئی تو وہ پیش کرے اسلام کے پاس. اس سے بہتر سولوشن دنیا کو کیا نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے، قبلہ محترم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں قبلہ، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر انسان کس قدر خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، اور حقوق بشر پر گفتگو ہو رہی ہے. بہت اچھے جنگ کے حوالے سے بھی جو ذہن میں عام سوال اٹھ جاتے ہیں کہ غلامانہ زندگی جو اس کے لیے کہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے، اس پر بھی بڑی اچھی گفتگو کی قبلہ نے. قبلہ یقیناً یہ ٹاپک ایسا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ اور مزید گفتگو ہونی چاہیے، لیکن گھڑی کی سوئی ہماری اجازت نہیں دے رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ پھر کسی ایپیسوڈ میں آپ سے کو پھر زحمت دی جائے اور اس پر پھر گفتگو کی جائے. تو ناظرین اب ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہم شکر گزار ہیں قبلہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور خصوصی طور پر اس ٹاپک پر آپ نے بہت کھل کے بیان آپ کا ہمارے ناظرین نے سنا. اور ناظرین اب بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا
स्वाहा